سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں کسی عورت کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اس سے بہتر ہو، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی ایک دوسرے کو طعنے دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے القاب سے پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا نام ہے فسق کا ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جس نے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے شخصی اصلاح کے مختلف آداب بیان فرمائے ہیں۔ یہ آداب اتنے قیمتی، بہترین اور انتہائی پرسکون آداب ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں، گھرانہ لے آئے تو گھر خوشحال اور پرسکون، کوئی گلی محلے والے لے آئیں تو ان کو ایک خوبصورت ماحول ملے گا، کوئی شہر والے، ملک والے اور پورے عالم انسانیت وہ اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو یہ جتنے جھگڑے اور جتنی لڑائیاں اور فسادات ہیں یہ ایک دم سے ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے مختلف آداب بیان فرمائے، 7 ادب اس سے پہلے بیان ہو چکے۔ 7واں ادب یہ تھا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کو مذاق نہ کرے، نہ اڑائے اس کا مذاق، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کا، کوئی عورت کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ 8واں ادب اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو طعنہ مت دو۔ انفسکم کا لفظی معنی خود کو، مراد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو طنز اور طعن نہ کرو۔ لمز یہ کہتے کسی کے اندر کوئی عیب ہو، وہ جسمانی ہو، وہ عمل کے اعتبار سے ہو، اس کو میڑے کے طور پہ، پنجابی میں کہتے ہیں نا میڑے مارنا، یہ جو میڑا مارنا ہے
اس کے متعلق اللہ پاک نے سورۃ ہمزہ میں بھی فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو چغل خور ہے اور تانے دینے والا، مینے مارنے والا۔ تو کسی کو نشانہ بنا کے اس کو مینا مارنا، تانا دینا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ اس کو انداز یہ اختیار کیا کہ اپنے آپ کو طنز نہ کرو۔ اپنے آپ کا مطلب کیا کہ جب بندہ کسی دوسرے کو طنز کرے گا تو ہو سکتا ہے پلٹ کے وہ بھی اس کو مینے مارے۔ تو یہ سبب اپنے آپ کے لیے کون بنا؟ یہ خود بنا۔ یہ خود اس کو تانے نہ دے، اس کو مینے نہ مارے، وہ اس کو نہ کچھ کہے۔ اگر بالفرض وہ صبر ہی کر جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، تو پھر بھی اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو، اپنے عزیز رشتہ دار کو مینا مارنا، تانا دینا، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ خود کو مینا مارے۔ وہ بھی تو اپنا ہی خون ہے، اپنا ہی حصہ ہے، اپنے ہی ساتھ رہنے والا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی کو کسی بھی انداز سے ہم طنز نہ کریں۔ ایک ہوتا ہے کسی کی اصلاح کرنا، اصلاح کرنا اور چیز ہے، میڑے مارنا اور چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح تھے، اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ کسی کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عملی خرابی ہے، اس کو ہم اصلاح کی نیت سے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اپنے اندر یہ تمہارے اندر ایک عیب ہے، یہ برائی ہے، اس کو درست کر لو۔ لیکن اس کو اس انداز سے کہنا کہ اگلے کو طنز لگے، تانا لگے، مینا لگے، اس کے دل پہ چھریاں چل جائیں کہ یار یہ مجھے اس نے کیا کر دیا، میرے بھائیوں یہ غلط ہے۔ اور یہ ہمارا اندر جو ضمیر ہے نا، وہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ ہم چاہے اس کی معنی سنیں یا نہ سنیں، وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ واقعی اصلاح کی نیت سے ہے یا صرف مینا مار رہے، صرف طنز کر رہے۔ تو اس لیے ہمیں خود اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ کسی مسلمان کے لیے ہم طنز، تشنیع، مینے، اس قسم کی باتیں ہم زبان پہ نہ لائیں۔ نوواں ادب اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو القاب کے ساتھ مت پکارو، کسی کو لقب دے کے پکارنا۔ لیکن یہاں مراد لقب سے برا لقب ہے، جو اگلے بندے کو اچھا نہ لگتا، کیونکہ اچھے لقب تو خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ اچھے القابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا عتیق کا، عتیق، جہنم سے آزاد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا فاروق کا، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا سید الشہداء کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لقب دیا اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر ہے۔ یہ اچھے اچھے القابات ہیں جو خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیے۔ ایسے اچھے القابات اگر کسی کو دیے جائیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن لا تنابزوا بالالقاب کا مطلب ہے کسی کو برے عیب دینا۔ کوئی رنگ کا کالا ہے تو اس کو کالیا، ہمارے یہاں مشہوری ہو گیا ہے الٹے نام۔ کوئی خدا نخواستہ لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا کہہ کے بلانا۔ کوئی جو ہے وہ اونچا سنتا ہے تو اس کو بوڑا کہہ کے، ڈورا کہہ کے بلانا۔ یہ لقب جو ہے جس سے اگلے بندے کو تکلیف ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا،
اور خود اللہ رب العالمین بھی فرما رہے کسی کو ایسے لقب نہ دو۔ یہ لقب جسمانی خرابی پہ یا جسمانی کمی پہ بھی ہو سکتے ہیں، یا کسی کے اندر کوئی دینی کمی ہے، کوئی خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بے نمازی کہہ کے بلانا، کسی کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے تو اس کو داڑھی مون کہہ کے بلانا، یا اسی طرح کوئی انسان جو ہے وہ خدا نخواستہ زنا میں مبتلا ہے، اس کو زانی کہنا، شرابی کہنا، طنز دینا۔ یہ اللہ پاک فرماتے کہ ایسے لقب کسی کو مت دو۔ یہ برے القابات سے کسی کو پکارنا یہ انتہائی سخت گناہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ گزشتہ درس میں بھی بات آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ ان کو چھوٹے قد والی کا ذکر کر دیا کہ قد چھوٹا تھا۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا تم نے ایسی کڑوی بات کہی ہے کہ 7 سمندروں کے برابر پانی میں یہ بات ڈال دی جائے تو سارے پانی، اتنا پانی بھی کڑوا ہو جائے، اتنی کڑوی بات کہی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض دفعہ کسی نے کہہ دیا یہودین، کیونکہ یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی، صفیہ ابن حیی یہودی کی بیٹی تھی، پھر خود اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی، خود اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حرم میں داخل کیا، اپنی زوجیت میں داخل کیا۔ تو انہوں نے شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اس طرح کہا جا رہا ہے۔ آپ نے ان کو تو تسلی دی، فرمایا تم پریشان نہ ہوا کرو، کوئی تمہیں ایسا کہے تو تم یہ کہا کرو کہ میرے تو والد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تو تم یوں کہا کرو کہ میرے تو والد بھی اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور میرے تو چچا بھی اللہ کے نبی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، اور میرے تو خامن بھی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تم پریشان نہ ہوا کرو بلکہ اس پہ فخر کیا کرو، اور دوسروں کو سمجھا دیا کہ بھائی کسی کو اس طرح طعنہ دینا، طنز کرنا، لقب دینا یہ انتہائی سخت گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی کسی کو مسلمان کو یہودی کہے یا کافر کہے یا مسلمان کو کسی غلط نام سے پکارے تو شرعاً اس کو تعزیر لگنی چاہیے، شرعاً اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو لہذا میرے بھائیوں ہم آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ایسا انداز اختیار نہ کریں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کسی آدمی کا ضرر ایک آدمی تک نہیں رہتا، اس کا ضرر اور نقصان دوسرے لوگوں تک جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں پھر ان لوگوں کو آگاہ کر دینا یہ غیبت نہیں کہلاتا۔ مثلا کوئی 2-3 بندے بیٹھے پروگرام بنا رہے ہیں فلانے کے گھر میں چوری کرنی ہے، اب ایک بندے کو سن گن مل گئی کہ یہ چوری کرنا چاہتے ہیں فلاں کے گھر میں، اب یہ صوفی صاحب یہ کہے کہ جی میں جا کے ان کو بتاؤں گا تو یہ تو غیبت ہو جائے گی۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ نقصان سے بچانا ہے۔ تیرا فرض ہے کہ جا کے ان کو بتا دے بھائی وہ اس طرح پروگرام بنا رہے ہیں، اپنی احتیاط کر۔ تو کسی کے غلط منصوبوں کو جب کہ اس کا نقصان کسی دوسرے کو ہو رہا ہو یا کسی قوم کو ہو رہا ہو اس سے آگاہ کر دینا یہ غیبت نہیں کہلاتا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر انتہائی خطرناک شیطان قسم کا انسان نقصان دینا چاہتا ہے، ایسے بندے کے غلط عزائم اور مقاصد سے اگر کوئی کسی کو آگاہ کر دے تو یہ نہ غیبت کہلاتا ہے، نہ یہ طنز کہلاتا ہے، نہ یہ غلط لقب کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے موجودہ حکمرانوں کے متعلق حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ شہید نے بھی آگاہ کر دیا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی آگاہ کر دیا، ہمارے علماء بالخصوص حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے رہے
کہ ان سے بچ جاؤ، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ایسی صورتحال چونکہ قومی نقصان تھا، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ تو غلط الزام لگا رہے ہیں، یہ تو لقب دے رہے ہیں، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا ضرر اور نقصان ان کے سامنے تھا۔ یہ قوم کے لیے، لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے انہوں نے اس سے آگاہ کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کسی بندے کے متعلق تو پھر تو آگاہ کر دینا یہ غیبت نہیں کہلاتا، یہ طنز تشنیع نہیں کہلاتا، یہ برا لقب نہیں کہلاتا۔ لیکن اگر کوئی ذاتی مقاصد کے لیے، صرف ذاتی انتقام کے لیے، ذاتی دشمنی کے طور پر اپنی اس سے بنتی نہیں ہے اور اس کو جو ہے نا وہ غلط لقب دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس سے سختی کے ساتھ منع کی۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کا لقب جو بیان کرتا ہے وہ اس کو جو ہے نا اس کا عیب بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی پہچان کے لیے صرف، یعنی لوگ اس کو ویسے پہچانتے نہیں ہیں، جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں، تو پھر اس کو پہچانتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں بہت سارے ائمہ کا نام اور ان کے ساتھ یہ آتا ہے، مثال کے طور پہ سلیمان الاعمش، وہ سلیمان جن کی نظر کمزور ہے، یا کسی جگہ پہ آتا ہے فلاں بزرگ اعرج، وہ بزرگ جو لنگڑے ہیں۔ اب یہ جو عیب ان کا بتایا جا رہا ہے تو یہ عیب کے لیے نہیں بلکہ ان کی پہچان کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو تو پھر اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا کسی بندے کی بات آپ بتانا چاہتے ہیں لیکن لوگ اس سے نام سے واقف نہیں، جیسے بعض اوقات الٹا نام اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ اصل نام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر اس کی پہچان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یار وہ جس کو یوں کہتے ہیں، یار وہ جس کو جو ہے نا سنتا کم ہے، وہ جو لنگڑا کے چلتا ہے، تو یہ پہچان کے لیے اگر آپ بتا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن یاد رکھیں دلوں کی حالت کو اللہ جانتا ہے کہ یہ کس لیے کہہ رہا ہے، یہ طنز دے رہا ہے، یہ عیب بیان کر رہا ہے، یہ غیبت کر رہا ہے، یہ لقب دے رہا ہے، یا یہ پہچان کے لیے کہہ رہا ہے۔ ان ساری کیفیات کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک فرماتے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا نام یہ بہت برا نام ہے۔ ایمان والے کو فسق والا کہنا یہ بہت برا نام ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ ایمان والا کوئی شخص ہے اس کو زانی کہنا، ایمان والا کوئی شخص ہے اس کو چور کہنا، ایمان والا کوئی شخص ہے اس کو جو ہے وہ شرابی کہنا، یا اس کو کوئی ایسا لقب دینا، فرمایا یہ سب سے برا فعل ہے، سب سے برا فعل ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کے بعد فسق کرنا یہ بہت برا ہے۔ ایک کسی کو کہنا، ایک خود کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ میں مومن ہوں اور مومن ہو کر میں فسق کروں اور میرے اوپر فاسق کا نام لگے۔ اللہ فرماتے یہ بہت بری حرکت ہے کہ مومن ہو کر فاسق ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ خدا نخواستہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، اور میرے بھائیو جو بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لے پھر اس توبہ کے بعد اس کو اس گناہ کا طعنہ دینا، اس کا طنز کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس طعنہ دینے والے کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ اس نے توبہ کر لی، اس نے معافی مانگ لی ہے، پھر بھی تم اس کو اس گناہ کا طنز دے رہے ہو، طعنہ دے رہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ بہت بری حرکت ہے۔ فرمایا ایسی حرکتوں سے توبہ کر لو، باز آ جاؤ، مذاق اڑانا چھوڑ دو، لمز کرنا، طعنے تشنیع مینے دینا چھوڑ دو، اور کسی کو برے القاب دینا یہ چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، من لم یتب، جو توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ پاک فرماتے یہی ہیں بے انصاف لوگ، یہی ہیں جو ظلم کر رہے۔
کہ اتنے غلط کام کر کے بھی توبہ نہیں کر رہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ان سارے آداب کو زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے سبق میں ہم نے 2 ادب پڑھے، ایک یہ کہ کسی کو مہینہ نہیں مارنا، طنز و تشنیع نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ کسی کے الٹے سیدھے نام نہیں رکھنے، برے القاب نہیں کسی کو دینے۔ ان دونوں سے ہم آئندہ بچیں گے، جو پہلے ہو چکا اس سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آئندہ کے لیے ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن